7ویں دن تک آپ اس کا نام تجویز کریں، نام رکھ لیا جائے بچے کو۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بھئی والد کی طرف سے سب سے پہلا جو تحفہ اپنے بچے کو دیا جاتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا فَلْيُحْسِنْ اسْمُهُ، لہٰذا اس کا نام اچھا رکھو۔ اب اچھے نام کی کیا ترتیب ہے؟ ہمارے ہاں آج کل ظاہر ہے گوگل شریف سے پوچھا جاتا ہے، اکثر لوگ اوقات بہت سے لوگوں سے وا پڑتا ہے اور ان سے پوچھا جائے بچے کا نام کیا ہے تو وہ بتاتے ہیں یہ نام ہے۔ کہاں دیکھا تھا؟ گوگل پہ دیکھا تھا۔ بچے کے نام کا معنی کیا بنتا ہے؟ یہ جنت کے ایک فرشتے کا نام، فلاں نام رکھا ہے، کہاں سے لیا ہے؟ گوگل سے لیا ہے۔ کیا مطلب بنتا ہے؟ یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ مطلب عجیب ایک ترتیب چل رہی ہے۔ دیکھیں بعض تو چیزیں اس پہ مستند ملیں گی آپ کو، لیکن بعض بالکل مستند نہیں۔ علماء موجود ہیں، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور اس کے باوجود پھر لوگ جاتے ہیں۔ اور چونکہ اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے نام اسلامی رکھنا ہے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا نام یونیک لگے، کسی کا نہ ہو ایسا نام، ایسا نام ہم رکھیں گے۔ اس کے لیے پہلے مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، وہ سب نام بتائیں۔ ظاہر مولانا صاحب نے نام وہی بتانے ہیں جو صحابہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسم نام ہیں، اور جو اچھے اسلامی نام ہیں وہ بتائیں گے، ایک لسٹ دے دیں گے۔ ظاہر ہے ان میں سے تو کوئی پسند نہیں آئے گا، تو اس کے بعد اگلا جو ہم لوگ مرحلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ گوگل پہ سرچ کرو، اور پھر گوگل آپ کو بتائے گا یہ جنت کی نہر ہے، یہ جنت کا فرشتہ ہے، یہ جنت کا درخت ہے، یہ جنت کی چڑیا ہے، اور پتہ نہیں کتنی جنت کی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو گوگل پہ ملیں گی۔ وہ قرآن و حدیث میں نہیں ملیں گی، گوگل پہ آپ کو ملیں گی۔ نام کے حوالے سے بہت اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ، یعنی میں نے عرض کیا نا، دیکھیں پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ بہترین اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی انکار نہیں ہے۔ یونیک ہونا اور اس طرف چلے جانا اور خاندان میں کسی کا نہ ہو، پوری نسل میں کسی کا نہ ہو، بے وقوفیاں ہیں یہ۔ سب سے پہلی چیز آپ جو بچے کو دے رہے ہیں، کیونکہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلے گا، وہ نام ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کے اپنے بچے کا نام رکھیں۔ سوچ سمجھنے سے مراد کیوں ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیوں میں نے یہ بات کی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اصول واضح کر دیا کہ بچے کے نام میں یہ چیزیں نہ ہوں، نام رکھ لیں۔ سب سے پہلی چیز، بچے کے نام میں شرک نہ پایا جائے، نام کے اندر کوئی شرک کی بو نہ آئے۔ جیسے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ان کی کنیت تھی نا، ان کا اصل نام تھا عبد الشمس۔ اسلام لانے سے بہت سے مشرکین ایسے گزرے ہیں جن کے نام اس قسم کے تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، ایمان لایا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلا امر ہوا، آپ نے ان کا نام تبدیل کیا۔ ان کا نام تھا عبد الشمس، سورج کا بیٹا۔ ظاہر ہے جو کہ ایک درست نام نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو تبدیل کیا، اور آپ نے فرمایا تمہارا نام عبد الرحمن ہے، تم اپنا نام کیا رکھو عبد الرحمن۔ آپ علیہ السلام نے ایک آئے، ان کا نام تھا مرہ۔ مرہ کہا جاتا ہے کڑوے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ایمان لیا، آپ نے فرمایا مومن آدمی کڑوا نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی تجویز کیا اور الگ سے ایک نام رکھا۔ خاتون آئیں، خاتون کا نام تھا عاصیہ، عین الف صاد یہ ہے، اس کا مطلب بنتا ہے نافرمان عورت، نام تھا وہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایمان لائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام پوچھا، کہا آسیہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن عورت نافرمان نہیں ہوتی، آپ نے ان کا نام رکھا جمیلہ، خوبصورت عورت۔ تو سب سے پہلی چیز تو میں نے عرض کیا شرک نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب اچھا ہو، یہ دوسرا اصول، معنی اچھا ہونا چاہیے۔ معنی کوئی بھی نام ہے کسی بھی زبان کا ہے، ضروری نہیں آپ عربی میں نام رکھیں، بہت سے نام ایسے ہیں جو عربی زبان کے نہیں ہیں، معنی اچھا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ معنی اچھا ہو، شرک نہ ہو۔ اور تیسری چیز ہے جو عام طور پہ ہوتی نہیں لیکن میں بیان کر دوں، تیسری چیز یہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ مشابہت کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔
یعنی پہلی کتابوں میں، یعنی غیر مسلم کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشابہ نہ ہو کہ اگرچہ وہ پہلی کتابوں میں انبیاء کا نام کیوں نہ ہو، یعنی تورات، زبور، انجیل میں اگرچہ وہ انبیاء کا نام کیوں نہ ہو، لیکن اگر غیر مسلموں کی یعنی اس میں کچھ آ رہی ہے، عام طور پہ ایسے نام غیر مسلم رکھتے ہیں، تو پھر وہ رکھنے کی اجازت نہیں. جیسے یوسف نام بہت بہترین نام ہے، قرآن میں ذکر ہے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے، لیکن ان کا نام تورات میں یا زبور میں ان کا نام جوزف ہے. اب جوزف نام اب اپنے بچے کا نہیں رکھ سکتے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسے ہی داؤد علیہ السلام بہترین نام ہے بچے کے لیے رکھنے کے، آپ داؤد نام رکھیں، لیکن تورات میں یا زبور میں ان کا نام آیا ہے. اسی طرح یہ جو میں بائبل میں ان کا نام آیا ہے، بائبل میں نام آتا ہے ڈیوڈ. آپ ڈیوڈ نام نہیں رکھ سکتے، اگرچہ نبی کا نام ہے لیکن آپ ڈیوڈ نہیں رکھ سکتے. یہ ایک نام کا تیسرا اصول ہے. بہرحال پہلے دو زیادہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اس لیے پہلے دو پر عمل کیا جائے. ایک معنی اچھا ہو، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں شرک نہ ہو. اب میں آتے ہیں آپ کو ناموں کی طرف. دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اللہ کو یہ نام بہت پسند ہے، آپ علیہ السلام کو بھی. ظاہر ہے جو چیز اللہ کو پسند آپ کو پسند. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کا نام نہیں رکھا، یعنی یہ نام ان دونوں نام کیوں نہیں رکھا؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. آپ نے حکم دے دیا، ارشاد فرما دیا کہ بھئی اللہ کو سب سے محبوب نام وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، لیکن خود نہیں رکھے. حکمت ہے اس کے پیچھے، اس لیے کہ اگر آپ خود رکھ دیتے تو پوری امت میں یہ سلسلہ چل پڑتا، ہر شخص عبداللہ عبد الرحمن رکھتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں رکھا، ایک حکم دے دیا، ایک اشارہ دے دیا، بہترین نام ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، اس کے شروع میں آپ عبد لگائیے اور نام رکھ لیجیے. 99 نام ہیں، لیکن ظاہر ہے پھر لوگ جائیں گے یونیک، ایسا ہو جو کسی کا بھی نہ ہو، کائنات میں کسی کا نام نہ گزرے ایسا. وہ کسی شخص نے، بعض دفعہ معنی کا بھی فرق ہوتا ہے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ قرآن میں آیا ہے تو بس اچھا ہی نام ہوگا. یہ غلط ہے. یہ کسی شخص نے باقاعدہ نام رکھا تھا، اپنی بچی کا نام رکھا جاسیہ. جاسیہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے. جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، اور یہ جہنمیوں کے لیے صفت بیان کی گئی. اب یہ نام رکھنا درست نہیں، لیکن چونکہ لوگوں کی ذہنیت ہے قرآن میں آیا ہے جی ہم نے یہ نام رکھ دیا، پوچھنا نہیں ہے کسی سے. تو ناموں میں اللہ نے بہترین نام رکھے. 99 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے کچھ صفاتی نام ہیں جو قرآن مجید کے آپ کو شروع اور آخر میں ملتے ہیں، بہترین نام ہے، آپ رکھیں. 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام گزرے ہیں، کسی کا بھی نام رکھ دیں آپ. ازواج مطہرات آپ کی ہیں، صحابیات ہیں آپ کی، کسی ایک کا نام رکھ دیں آپ، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن وہی ہے کہ لوگ نہیں جاتے اس طرف. یہ تو ایسے نام ہیں کہ ان کو آپ رکھ لیں بس، آپ دیکھیے گا کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو. تو بچے کی پیدائش پر سب سے پہلی چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اس بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے، اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ 7ویں دن تک اس بچے کا نام تجویز کر لیا جائے. اور پھر آپ نے حکم دے دیا کہ بھئی اس بچے کا نام اچھا رکھو. اور اچھے نام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ ضروری چیزیں ہیں. اب آتے ہیں آخری بات کی طرف کہ بھئی چونکہ ایک مسئلہ ہے وہ میں نے واضح کرنا ہے، تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. آخری بات، بھاری نام. اور ہمارے ہاں اکثر لوگ اسی میں مبتلا ہو گئے کہ بھاری نام کون سا ہے، ہلکا نام کون سا ہے، کون سا نام رکھیں کون سا نہ رکھیں، اور اکثر اوقات نام رکھ کے بدل دیتے ہیں. بہت بھاری گزرا ہے جی اس پہ، بچہ بیمار رہتا ہے. تو یہ اپنے ذہن سے اس چیز کو نکال دیں. اگر نام کا معنی اچھا ہے تو وہ نام اچھا ہے، کوئی بھاری نہیں. اور اگر نام کا معنی برا ہے تو اگرچہ آپ کو نام اچھا لگ رہا ہے وہ بھاری ہی ہوگا، حالانکہ بھاری ہوتا کچھ بھی نہیں. یہ صرف ہمارے ذہن کی. دیکھیں آپ ویسے ہی بچے کا نام تبدیل کر رہے ہیں اطمینان قلبی کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں، جائز امر ہے.
لیکن اس وجہ سے کہ یہ بھاری پڑ رہا ہے، یہ ہلکا پڑ رہا ہے، یہ بوجھ والا ہے، یہ ہلکا ہے، اس نیت سے نہ کریں۔ اس کے میں نے اصول آپ کو بتا دیا کہ بھاری نام وہ کہلائے گا جس کا معنی اچھا نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی سارے نام بہترین ہیں۔ بعض لوگ ابراہیم نام رکھتے ہیں اور اس کو بدل دیتے ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں ایسا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ پوچھتے ہیں اور پھر بدلنا انہوں نے ہے، یہ مجھے پتا ہے، پوچھتے وہ اس لیے ہیں کہ تاکہ تھوڑی مزید اس پہ تھوڑی تسلی ہو جائے۔ ایک دو دفعہ ان سے کہہ دیا کہ بھئی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہرحال آپ اپنے اطمینان کے لیے بدل دیں۔ کتنا بہترین نام ہے حالانکہ ابراہیم۔ خضر نام رکھ لیتے ہیں لوگ، عباس نام رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ تھوڑا سا بھاری لگ رہا ہے، بچہ بیمار ہے، بیمار رہتا ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا بیماری کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا بھاری ہونے کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا بچے کی صحت کے ساتھ۔ آپ نے ایک نام رکھ لیا اتنا بہترین، اسی پہ اکتفا کریں ہم۔ خاندان والے نہیں چھوڑتے، بعض دفعہ خاندان آڑے آ جاتا ہے، او نہیں جی یہ نام نہیں رکھنا ہے، نہیں یہ نام تو بالکل، یہ تو اچھا نام نہیں ہے، فلاں کا بچہ ایسا تھا، اس کا یہ نام تھا، اور جو ہے نا وہ بچہ ایسا نکل گیا۔ ہوتا ہے نا ایسے ہمارے معاشرے میں، فلاں کا بچے کا نام ہے تو نام اچھا، لیکن اس نے رکھا تھا یار یہ نہیں ہے۔ وہ اس کا تعلق ہے، وہ اس کے اپنے اعمال ہیں، اس کے اپنے والدین کے اعمال۔ میں نے عرض کیا کہ بھائی والدہ کی جو کیفیت دوران حمل ہوگی وہی کیفیت بچے پہ آئے گی۔ اب اس کو ناموں کے ساتھ جوڑنا کہ نام اچھا نہیں ہے، نام برا ہے، یہ غلط ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں عالم، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، غالباً مولانا اسماعیل صاحب یا مولانا یحییٰ صاحب، ان دونوں میں سے کوئی ایک کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو حفظ میں داخل کرانے گئے کہ بچہ تھوڑا قرآن مجید پڑھے، حفظ یاد کرے۔ جیسے ہی بچے کو لے کے گئے تو قاری صاحب نے اسے پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ابتدا کی ہوگی تو اس بچے نے خود زبانی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور تقریباً 1 پاؤ قرآن مجید پڑھا زبانی۔ اب قاری صاحب بھی حیران، انہوں نے والد کو بلایا کہ بھائی یہ کیا آپ ابتدائی بچہ لے کے آئے ہیں، اور میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا اور اس نے آگے سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ پڑھنا شروع کرو زبانی۔ کیا وجہ ہے، کیا کیفیت ہے؟ باپ بھی حیران ہو گئے، یار میں نے تو نہ اسے پڑھایا ہے نہ سکھایا ہے، مجھے بھی نہیں پتا۔ باپ گیا والدہ کے پاس اور والدہ سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے، ہمارا بچہ ظاہر ہے پڑھایا تو اسے ہے نہیں، اور پھر زبانی یاد کرانا یہ تو الگ بات ہے۔ کیسے اس بچے نے 1 پاؤ زبانی قرآن مجید پڑھ لیا؟ والدہ نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں، لیکن ایک بات ہے، ایک عمل ہے جو میں کرتی تھی باقاعدہ، وہ یہ تھا کہ میں جب بھی اس کو دودھ پلاتی تھی تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، تو ہو سکتا ہے وہ تلاوت کی برکت سے تو یہ اثرات یہاں تک مرتب ہوتے ہیں جب خواتین حاملہ ہوتی ہے، ان چیزوں کے ان کے ساتھ مت جوڑا کریں، وہ اس وقت کے اعمال ہیں، اور یہ کیا کریں اس وقت میں۔ اگر خواتین ایک تو جذبات اور غصے کی کیفیت نہ ہو، یہ خامند کو اتنا شعور ہونا چاہیے اس کیفیت میں اس کا جتنا اچھا خیال رکھ سکیں، اور جتنا دین والی مجالس یا دین والے کوئی ایسی باتیں ہر وقت اس کے کانوں میں پڑتی رہے، آپ دیکھیں بچے پہ اس کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ، ضرور ہوں گے۔ یہ تو اب آپ کی سائنس کہہ رہی ہے نا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی سب سے پہلا کام بچے کے کان میں اذان اور اقامت، اور کوشش کرے باپ خود دے، دادا دے، تایا دے، یعنی خود گھر کے لوگ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بچے کا نام اچھا رکھو، اور بھاری میں نے اس کی تفصیل عرض کر دی۔